السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ عمرے کا مکمل اور آسان طریقہ شیئر کرنے والی ہوں۔ عمرے کے حوالے سے میرے چینل پر اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، جن میں ایک ویڈیو ہے احرام کی پابندیاں کون کون سی ہیں، یعنی جب ہم نے احرام کی نیت کر لی تو اس کے بعد کون سی پابندیاں ہم پہ لاگو ہو جاتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ گھر سے نکلنے سے لے کے مسجد الحرام پہنچنے تک کے کون کون سے اعمال اور دعائیں ہیں، اور تیسری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑنے کے بعد کون سی دعا مانگنی چاہیے اور کون کون سی دعائیں ہیں جو ہمیں پہلی نظر پڑنے پر مانگنی چاہیے۔ طواف کا کمپلیٹ طریقہ بھی میں نے اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ تینوں ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ان تینوں ویڈیوز کا لنک دے دوں گی، آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، آپ وہاں جا کے میری ان ویڈیوز کو واچ کر سکتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ تینوں ویڈیوز آپ کے عمرے کے سفر میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ عمرے کا مکمل طریقہ کمپلیٹ دعاؤں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عمرے کے مکمل طریقے کی اپلوڈ کر چکی ہوں، جو میرے سننے والوں نے بہت پسند کی۔ اس میں نے جتنی دعائیں بتائی تھیں تو لوگوں کے بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی، بہت کمنٹس آ رہے تھے میرے پاس کہ پلیز جو دعائیں آپ نے ہمیں ہر موقع کی بتائی ہیں پڑھ کے وہ اسکرین پہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو بس اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ اسی ویڈیو کو رینیو کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو آج کی ویڈیو میں وہ ساری دعائیں آپ کو اسکرین پہ نظر آئیں گی، یعنی اسکرین پہ آپ کے ساتھ وہ دعائیں شیئر کر رہی ہوں۔ تو میری اس ویڈیو کو ضرور واچ کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ پہلی ویڈیو پہ بھی آپ لوگوں کے بہت اچھے کمنٹس آئے ہیں۔ میری ویڈیو واچ کرنے کے بعد عمرے کا کمپلیٹ طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ عمرہ کرتے کیسے ہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب گھر سے نکلنے سے پہلے جب ہم نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے کے کچھ اعمال ہیں جن میں سے یہ ہے کہ مرد حجامت کر لیں، مرد اور عورتیں دونوں اپنے ہاتھوں پیروں کے ناخن کاٹ لیں، غیر ضروری بالوں کی صفائی سے فارغ ہو کر احرام کی نیت سے غسل کر لیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے تو وضو ہی کر لیں۔ غسل یا وضو کے بعد سلے ہوئے کپڑے بدن سے اتار کر احرام کی ایک چادر کی لنگی باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں۔ ہو سکے تو احرام باندھنے سے پہلے جسم اور کپڑوں پر ایسی خوشبو لگا لیں کہ جس سے اس کا نشان نہ پڑے، یعنی اس قسم کی خوشبو اور عطر لینا ہے جس کا نشان نہ ہو۔ خوشبو ہم نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام میں لگا لینی ہے، اور عورتیں جو ہیں جو کپڑے انہوں نے پہننے ہیں احرام کی نیت کر کے ان کپڑوں میں خوشبو لگا لیں تاکہ جب ہم اپنا عمرہ ادا کرنے جائیں تو ہمارے جسم میں کسی قسم کی اسمیل نہ ہو اور ہمارے احرام سے اور ہمارے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو یہ سارے کام ایک دفعہ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ خوشبو لگانے کا کام ہمیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے احرام باندھ لیا، عورتوں نے جو ہے وہ صاف ستھرے نہا کے کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے، جس میں پچھلی زندگی پر خوب توبہ استغفار کرنا ہے، رو رو کے دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پچھلی زندگی میں غفلت ہوئی ان کو معاف فرما دیجیے اور آگے آنے والی زندگی میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا اور نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی اور ساتھ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، اور اسی طرح کی جو بھی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھنے ہیں اپنے صلاۃ الحاجت کے، یہ اس لیے کہ پورے سفر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، تو ہر حاجت ہم اپنی اللہ سے ہی کہتے ہیں۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت اس نیت سے پڑھ لیجئے کہ سفر میں آسانی ہو، پیچھے گھر میں رہنے والوں کی بھی خیر ہو اور اللہ تعالیٰ تمام ارکان کو اچھے سے پورا کروا دیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں احرام کی نیت سے۔ تو مرد جو ہیں وہ سر پہ ٹوپی پہن کے بھی احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، اور عورتیں جس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں کہ عورتوں کے ہاتھ پیر اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد مرد اپنا سر کھول دیں گے اور پھر نیت کریں گے۔ عربی میں نیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اللہم انی ارید للعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو مجھ سے قبول فرما۔ تو نیت جو ہے یہ زبان سے کرنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہت اچھا ہے، دل میں بھی نیت کر لینا کافی ہوتا ہے، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب
آپ یہ نہ سوچیں کہ جو عربی کے الفاظ ہیں اب یہ مجھ سے پڑھنے نہیں آتے ہیں، میں کیسے پڑھوں، تو اردو میں یا جس بھی زبان کے آپ ہیں تو آپ اسی زبان میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، بس اتنا بھی کہہ دیں گے تو کافی ہے۔ نیت کے بعد اب آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب نیت کرنے کے بعد صرف ایک بار تلبیہ پڑھنا شرط ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھ کر یوں دعا مانگنی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ برحمتک من النار، کہ اللہ میں آپ کی رضا کا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور جو دل چاہے دعائیں مانگیں۔ گھر سے نکلتے وقت دروازے کے قریب سورہ قدر یعنی انا انزلناہ والی سورت اور سورہ قریش یعنی لیلاف قریش اور آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ گھر سے باہر نکلنے کی مسنون دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ ایئرپورٹ پہ جب جہاز پر سوار ہوں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ جہاز میں جو ہے وہ جب آپ واش روم وغیرہ وہاں کا یوز کریں تو بہت احتیاط سے، کیونکہ وہاں کا ہینڈ واش وغیرہ یوز نہیں کرنا، کیونکہ اب ہم نے احرام کی نیت کر لی ہے اور نیت کرنے کے بعد خوشبو ہمیں نہیں لگانی، ٹھیک ہے۔ اب سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے، تو سفر میں ہم نے تیسرا کلمہ، درود شریف، تلبیہ کی کثرت کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے اور دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔ کوشش کریں کہ اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کسی کو جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ صبر کا معاملہ کرنا ہے۔ جب سواری سے اتریں یعنی جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں تو دعا پڑھیں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ جدہ ایئرپورٹ سے پھر آپ مکہ جائیں گے۔ مکہ میں جو ہے وہ آپ نے اپنے رہائش گاہ پہ اپنا سامان وغیرہ رکھنا ہے۔ عموماً رات کی فلائٹس ہوتی ہیں تو رات کا ہمارا سفر ایروپلین میں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مکہ پہنچنے تک دوپہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی 12-1 بج جاتے ہیں۔ اب ہوٹل پہنچ کر کھانا کھائیں اور ظہر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد سو جائیں۔ ایک دم سے جو ہے وہ مسجد الحرم جا کے اپنا عمرہ ادا کرنے کی فکر مت کیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ پوری رات سفر میں گزری اور پھر دن بھی آدھا سفر میں گزر گیا، تو کوشش یہ کریں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو جائیں۔ عصر کے بعد اٹھیں، یعنی کہ جب مغرب میں 1 گھنٹہ رہ جائے اس وقت آپ اٹھ جائیں۔ عصر کیونکہ وہاں پر بہت پہلے ہو جاتی ہے تو مغرب سے صرف 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھیں، اٹھ کے آپ نماز پڑھیں عصر کی، اس کے بعد چائے وغیرہ پئیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں اور عشاء سے پہلے آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی جو دعائیں مانگنی ہیں وہ دعائیں مانگیں۔ اب جب خانہ کعبہ پہ ہم پہنچ جائیں گے، سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں گے تو دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، کہ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور درود شریف پڑھیے اور پھر اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ یہ آپ نے ہر روز کرنا ہے۔ جب بھی آپ مسجد الحرم جائیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اعتکاف کی نیت کیا ہے کہ اللہ نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں اعتکاف کی جب تک کہ میں مسجد میں ہوں۔ پھر خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف سے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ پر نظر رکھے ہوئے ہی 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر جو دل میں آئے دعا مانگیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم موقع ہے۔ اور یہ دعا بھی مانگیں کہ اے اللہ میں آپ کی رضامندی اور جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت دے دیجئے، اور آپ کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے دوزخ سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر نظر پڑتے وقت جتنی دعائیں مانگی یا بتلائی ہیں وہ سب میری طرف سے بھی قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دعا ضرور کیجئے گا کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے۔ اب آدمیوں نے کیا کرنا ہے؟ استباء کرنا ہے۔ استباء کہتے ہیں کہ چادر کا سیدھی طرف کا پلو سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر دونوں پلو الٹے کندھے پر ڈال لیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ مطاف کی طرف جائیں گے تو ایک دوسرے کو دھکم پیل مت کریں، کیونکہ کسی مسلمان کو ایذا دینا یا تکلیف دینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب طواف کا جو کمپلیٹ طریقہ ہے اس کے لیے آپ میری ویڈیو واچ کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو طواف کا مکمل طریقہ پتہ چل جائے گا، لیکن پھر بھی مختصر طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب آپ مطاف میں آئیں گے، حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کو ایک گرین لائٹ نظر آئے گی۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے
رائٹ سائڈ پہ گرین لائٹ ہے اور لیفٹ سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے یعنی کہ حجر اسود ہے، تو گرین لائٹ سے تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو کر ہم نے طواف کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کی طواف کی نیت کرتی ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے اور میرے لیے آسان کر دیجئے۔ اگر نیت زبان سے نہ بھی کی ہو، جیسے رش ہوتا ہے تو نہیں نیت کر سکے لیکن دل میں طواف کی نیت تھی تب بھی طواف ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا ہے، تلبیہ جو ہم پورے راستے پڑھتے ہوئے آئے تھے، اب یہاں پہ جو آ کے نا ہمارا تلبیہ بند ہو جائے گا، تلبیہ نہیں پڑھنی۔ اب نیت کرنے کے بعد ہم نے آگے کی طرف چلنا ہے اور بالکل حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے، یعنی حجر اسود کی بالکل سیدھ میں، اور حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کیا ہوتا ہے، حجر اسود پر ہاتھ لگانا اور اس کو بوسہ دینا، لیکن کیونکہ ہم دور کھڑے ہوں گے حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتے تو ہم دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد کہہ کے دونوں ہاتھ گرا دیں گے اور پھر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں گے۔ اب مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے، رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو، اور استبا یعنی جو آپ نے کندھا کھول لیا تھا وہ، اور عورتیں بغیر رمل اور بغیر استبا کے طواف اس طرح شروع کریں گے کہ بیت اللہ اب آپ کی الٹی طرف ہو جائے گا اور بیت اللہ کے دروازے کی طرف بڑھیں گے، اور پھر کعبہ شریف کے دروازے سے آگے بڑھ کر حتیم کو طواف میں شامل کرتے ہوئے دائرہ مکمل کرتے ہوئے رکن یمانی پر پہنچنا ہے۔ جب رکن یمانی پر پہنچیں گے، رکن یمانی پر پہنچ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ دعا پڑھتے پڑھتے حجر اسود تک جانا ہے۔ حجر اسود تک پہنچ کر پھر ہم نے استلام کرنا ہے، اسی طرح دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے، اور پھر ہتھیلیوں کو چومنے کے بعد اپنا دوسرا طواف شروع کر لینا ہے۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ جب 7 چکر ہمارے مکمل ہوں گے تو 8واں استلام کرنا ہے۔ اب جو ہے ہم نے 8واں استلام کر لیا، 7 چکر مکمل کر لیے، تو اب تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہمیں ملتزم پہ آ جانا ہے۔ ملتزم کیا ہے، حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان بیت اللہ کی دیوار کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ملتزم پر جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، پھر کبھی داہنا گال مبارک اس پر لگاتے، کبھی بایاں گال، اور دعا فرماتے، لیکن ملتزم پر مجمع ہونے کی وجہ سے لپٹنے کا موقع نہیں ملتا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو آپ ملتزم کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا، نہیں تو خوشبو آپ کے ہاتھوں کو لگ جائے گی۔ لیکن ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، جتنی ہو سکے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی پینا ہے، پانی جو ہے وہ خوب پینا ہے، بسم اللہ کر کے 3 سانس میں کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمزم پیتے وقت بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کے بھی پینا چاہیے، وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہیں، اور زمزم پینے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ دعا مسنون ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو دعا بھی مانگیں زمزم پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت واجب الطواف کے ادا کرنے ہیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے تو بہت رش ہوتا ہے، جگہ نہیں ملتی، لیکن اسی کی سیدھ میں جہاں سہولت ہو وہاں پہ ہم واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں بھی واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ حجر اسود کی اسی طرح سیدھ میں آ کے ہم نے اپنا نواں استلام کرنا ہے۔ یہ نواں استلام سعی کے لیے ہوگا، کیونکہ اب ہم سعی کے حصے میں جا رہے ہیں صفا مروہ کی سعی کرنے، تو پہلے ہم استلام کریں گے نواں، اس کے بعد ہم صفا مروہ پہ چلے جائیں گے یعنی سعی کرنے کے لیے۔ صفا کے اوپر قبلہ رو کھڑے ہو کر سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 1 مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، خوب دل لگا کر دعا کیجئے اور یہ آیت پڑھیے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں صفا سے شروع کرتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صفا مروہ کا ذکر کرتے ہوئے پہلے صفا کا ذکر کیا، پھر صفا سے اتریں، مروہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے چلتے رہیں یہاں تک کہ گرین لائٹس آ جائیں۔ جب گرین لائٹس آ جائیں تو وہاں پر مردوں نے دوڑنا شروع کر دینا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنی نارمل سپیڈ سے ہی اس حصے کو پار کریں گی۔ تو جب مرد دوڑیں یا عورتیں اس حصے سے گزریں تو گرین لائٹس پہ ہمیں جو دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم اغفر وارحم وانت العز الاکرم، کہ اے اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما، تو بڑا عزت والا اور بہت بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد اپنی رفتار سے چلیں، عورتوں نے ہرگز نہیں دوڑنا، اور جو بھی اللہ پاک کا ذکر ہو، توحید و تکبیر، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، جو بھی
کچھ یاد ہو، جتنی دعائیں قرآن مجید کی یاد ہیں وہ سب اردو کی دعائیں، جن جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کی درخواست کی آپ ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پڑھتے پڑھتے مروہ تک پہنچ گئے اور آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، صفا کی طرح مروہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، یہ مقام بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ اب مروہ سے پھر صفا کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے، اسی طرح 6 چکر اور کرنے ہیں، 7واں چکر مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ ہر چکر میں گرین لائٹس وہاں پر دوڑنا ہوگا۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد سعی مکمل ہو جاتی ہے۔ سعی کے بعد اب حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے۔ آدمی حلق کریں گے یعنی پورا سر منڈوائیں گے، یعنی کہ اس طرح پھروائیں گے، اور قصر عورتیں کریں گی یعنی سارے بالوں کو لے کر نیچے سے ایک پور کے بقدر کٹوا لیں گی۔ تو جب قصر کر لیا یا حلق کر لیا اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا عمرہ ادا ہو گیا۔ تو یہ عمرے کا کمپلیٹ طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میری حاضری کے لیے بھی اللہ کے در پہ جا کے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا جانا، آپ کا آنا، آپ کی عبادتوں کو اور آپ کی تمام نقل و حرکت کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔